Welcome to Mufti Nadeem Hussaini official YouTube channel. 9 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے تھے. 9 افراد جو شہید ہوئے حضرت علی کے بیٹے شہید ہوئے. اس میں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام کیوں بتایا جاتا ہے؟ ان 9 بیٹوں کو، باقی 8 بیٹوں کیا قصور ہے؟ وہ 8 بیٹوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ ختم نبوت، خاندان نبوت کے چشم چراغ نہ تھے؟ محمد الاوسط پہلا شہید اس میدان کربلا کے اندر ہونے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلا بیٹا محمد الاوسط. دوسرا جعفر، تیسرا ابو بکر، چوتھا عمر، پانچواں عثمان، چھٹا عبداللہ، ساتواں عبید اللہ، آٹھواں عباس اور 9واں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ 9 افراد ہیں، ایک بھائی ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. ان حضرات کا نام کیوں چھپا لیا جاتا ہے؟ کیا یہ اس میں شہید نہیں ہوئے کہ ایک ہی صحابی کا نام، اسی کا چرچا، اسی کی شان، اسی کا ذکر، رات دن اسی کا نام؟ تو میرے دوستو، یہ بھی اسی ختم نبوت کے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. یہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اس میدان میں جو شہید ہوئے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 1 محمد بن حسن، نمبر 2 ابو بکر بن حسن، اور نمبر 3 حسن مثنی. یہ 3 وہ بیٹے حضرت حسن کے بیٹے ہیں جو اس میدان میں شہید ہوئے. 3 بیٹے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کتنے شہید ہوئے؟ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ہیں جو اس میں شہید ہوئے. محمد، پہلے کا نام ہے محمد الاوسط، نہیں سوری علی اصغر. پہلے بیٹے کا نام علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر. یہ 3 بیٹے ہیں، یعنی بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی. یہ 3 بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جو درمیانہ بیٹا تھا اس میں، وہ درمیانہ بیٹا بچ گیا. تو محمد اکبر، علی اکبر اور علی اصغر، یہ دونوں کے دونوں صحابہزادے پیغمبر علیہ السلام کی آل میں سے یہ صحابی وہاں پر شہید ہوئے میدان کربلا کے تھے. ایک جو بچا ہے محمد الاوسط، یعنی علی اوسط درمیانہ، وہ کون ہے؟ وہ وہی جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. امام زین العابدین. 12 جو ائمہ کے نام ہیں نا، 12 ائمہ کے نام، ان میں چوتھے نمبر کا امام ہو. اور وہ چاروں کے جو 4 سے بعد 8 امام ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کی نسل میں سے. ان کا نام کیوں چھپا لیا جاتا ہے؟ کون تھے وہ؟ امام زین العابدین. ان کو سجاد بھی ان کا نام ہے، لقب ہے ان کا. ٹھیک ہے. ان کو غازی کربلا بھی کہا جاتا ہے. یہ ان دنوں میں بیمار تھے. ٹھیک ہے، بیمار تھے، اپنی پھپھو کے ساتھ خیمے میں تھے. تو امام زین العابدین جب یہ وہاں پر بچے، تو بارہ میں عرض یہ کر رہا تھا، امام زین العابدین کون تھے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے تھے. اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس بیوی سے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جہاد ہوا ایران کو فتح کیا گیا. ایران کا بادشاہ یزجر، ایرانی بادشاہ کا نام تھا یزجر. اس یزجر ایرانی بادشاہ کی بیٹی کو قید کر کے لایا گیا تھا. تو جہاد میں یہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ بھئی جو غیر مسلم قابو آ جاتے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو جہاد میں سے قابو کر کے قید کر کے لایا جاتا، ان کو غلام بنایا جاتا تھا. مرد حضرات غلام بن جاتے تھے، عورتیں خواتین یہ مالیہ بن جاتی تھی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لایا گیا اس بادشاہ کی بیٹی کو، اس کا نام تھا شہر بانو. نام یاد رکھنا، شہر بانو. یہ شہر بانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. تو فرمایا کہ یہ شہزادی ہے، یہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، ہم بھی اس کو شہزادے کو ہی دیں گے. بعض کے ذہن میں آیا کہ بھئی اس وقت کے بادشاہ تو مسلمانوں کے حضرت عمر ہیں،
تو لگتا ہے حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو دیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کا نکاح شہزادہ، پیغمبر کے خاندان میں جو شہزادہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح فرما دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بیوی شہر بانو، اس سے وہ بیٹا محمد الاوسط پیدا ہوا، اور یہ محمد الاوسط جو ہے اس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو 12 ائمہ میں سے جو امام ہیں، 3 پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ہمارے امام ہیں، سارے امام برحق ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، بہرحال ایک نام رکھا ہوا ہے 12 ائمہ کا، 12 ائمہ۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا، 12 ائمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امام زین العابدین چوتھے نمبر پر امام، ان کے بعد امام جعفر صادق، امام باقر، ٹھیک ہے، امام تقی، امام نقی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح امام علی رضا اور حسن عسکری، اسی طرح امام محمد مہدی رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ وہ حضرات ہیں جو سارے کے سارے امام زین العابدین کی نسل میں سے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں سے یہ ایک بیٹا، ٹھیک ہے، جو جوان تھا، ٹھیک ہے، اپنے ہوش حواس میں تھا، امام زین العابدین اس خاندان میں سے بچے اور خواتین محفوظ تھیں۔ جب وہ خواتین حضرات، جب ان کو شہید کر دیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے سر کو لایا گیا، عبداللہ ابن زیاد، وہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بن چکا تھا، اس کے سامنے لایا گیا، وہ شمر لے کر آیا، ان خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، تو وہی ابن زیاد ظالم، اس نے ان کے چہرے کو، ان کے سر مبارک کو سامنے رکھا، ظالم تھا نا، ظالم سامنے رکھا، ہونٹوں پر ایک چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں، وہ لگانے لگا۔ وہیں پر ایک بزرگ، بہت زیادہ عمر رسیدہ، ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہاتھ بھی جس کے کانپ رہے، جسم کانپ رہا، عمر کے بالکل آخری حصے میں پہنچ چکے تھے، ایک صحابی تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بتاؤ، انہوں نے خود فرمایا کہ ظالم، میں نے پیغمبر کو اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پہ لگاتے بار بار دیکھا، اپنے سٹے کے یہاں سے ہٹا لے۔ یہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس ظالم نے یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچ گئے تھے، اس ابن زیاد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا کہ بھئی اس کو بھی شہید کر دو۔ تو ادھر سے ان کی پھپھو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ کھینچا اور کہا ظالم، ابھی تک تجھے صبر نہیں آیا کہ خاندان نبوت کے تمام افراد کو تو نے ذبح کر دیا، ایک فرد جو ان خواتین کا پہرے دار بن جائے، کیا اسے بھی تو کھینچنا چاہتا ہے؟ تو اس وقت جب یہ کہا اس نے، تو اس نے ابن زیاد نے چھوڑ دیا ہاتھ۔ ادھر سے ابن زیاد بولا کہ لگتا ہے یہ حسین کا بیٹا ڈر گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، اپنا ہاتھ چھوڑا، اپنے پھپھو کے ہاتھ سے کھینچا اور کہا کہ ظالم، اگر تیری پیاس، ظلم کی پیاس، میری گردن کا خون دور کرنے سے، بہانے سے اگر تیرے ظلم کی پیاس بجھ جاتی ہے تو بجھا لے، میں اپنا سر تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک باعزت فرد ان خاندان نبوت کی خواتین کے پہرے دار بنا کر ان کے ساتھ بھیج دے، میں اپنی گردن تیرے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اگر تیری پیاس بجھتی ہے تو بجھا لے۔ اس ظالم نے پھر یہ کام نہ کیا، سائڈ پہ ہو گیا۔ خاندان نبوت کے اس جو افراد بچے، ان افراد کو یزید کے سامنے بھیج دیا۔ یزید کے دربار لگا ہوا تھا کہ اس دوران اچانک جب ایک مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی فضا میں، تو دیکھنے لگے کوئی بڑا، کوئی خاص کارنامہ یا کوئی معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اچانک جا کر یہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا ہوا سر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب اس یزید کے سامنے رکھا گیا، تو یزید نے ابتداءً تو خوشی کا اظہار کیا۔ وہ یزید، اب دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اس قتل حسین میں یزید
براہ راست شامل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو کہاں پر بیٹھا ہے؟ اپنے وہاں پر، اور یہ معاملہ ہو رہا ہے شمر کا، ابن زیاد کا، ان کے ساتھ یزید کا معاملہ تھا خلافت کا، ٹھیک ہے، اب ان کی بیعت لینے کے لیے ان کو اپنے تابع کرنے کے لیے، لیکن یزید اس بات پر راضی تھا کہ معاملہ اچھا ہوا، ٹھیک ہوا ہے۔ اس طرح وہ یزید بھی قتل حسین میں شامل ہے۔ خلافت اس کی تھی، حکومت یزید کی تھی، اس یزید نے یہ معاملہ کو خاموش رکھا، چھپا لیا اس معاملے کو۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، ابن زیاد کی طرف سے بھیجا ہوا یہ قافلہ، یہ خواتین جو خاندان نبوت کے افراد جو بچے تھے، حضرت حسین کے سر مبارک کو وہاں پر جب دربار میں لایا گیا تو یعنی یزید وہاں پر جب پہنچے اس کے سامنے تو عجیب شور مچا وہاں پر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بچیاں جو اپنے پاؤں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے ابو کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی، جب انہوں نے دیکھا عجیب چیخ ماری، اس پر وہاں پر عجیب قیامت برپا ہو گئی۔ یزید کے گھر سے اس کی بیوی کو دوپٹہ لینا یاد نہ رہا، اسے ہوش نہ رہا کہ آج کیا معاملہ ہو چکا، کیسا کہرام مچ گیا۔ یزید کی بیوی ایسے ہی دوڑتی ہوئی دربار میں آ گئی۔ یزید نے وہیں سے کوئی چادر پکڑ کے اس کو دی کہ اپنے سر پر چادر تو رکھے، اور اسے کہا، جب اس نے دیکھا اس یزید کی بیوی نے یزید کو ملامت کیا کہ ظالم تو کیسا انسان ہے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ، خاندان نبوت میں سے اہل بیت کا سر تیرے سامنے، تیری حکومت کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ تو اس پر یزید کو ملامت بار بار کرتی رہی۔ یزید نے کہا پریشان نہ ہو، آپ اندر چلی جائیں، میں ان سے بدلہ لیتا ہوں ابھی۔ سب اتنا کہا، بیوی کو مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد یزید نے نام بھی نہ لیا ان افراد کا، ان قاتلین سے کچھ بھی نہ کہا، اور یہ دیکھیں مذاق کیا آگے سے، ظاہر مذاق ہی سمجھ میں آتی ہے نا بات، کس طرح؟ اب یہ افراد اپنا معاملہ لے کر دربار یزید میں پہنچے، یزید کا بیٹا بھی تھا ایک چھوٹا، ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں سے ایک چھوٹا بچہ عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ۔ جب ان افراد کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ بھی وہاں پر دربار میں، تو یزید بدماش و ظالم بکواس کر رہا ہے، بچے کشتی کرنی ہے میرے بچے سے۔ اب بتاؤ کتنا سنجیدہ معاملہ، کتنا ظلم برپا ہوا ہے، وہ کس حال میں آئے ہوئے، اس کو اپنی شرارت سوچ رہی ہے، میرے بچے سے کشتی کرنی ہے، یہ کوئی تب بنتا ہے یہ بات کرنے کا۔ اب وہی عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کا چھوٹا بیٹا، کہنے لگا ہاں میں تیار ہوں، ایک چھری اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، ایک چھری میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا، مقابلہ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ وہ بچپن میں وہ چھوٹا بچہ بھی آنکھیں دکھا رہا اس ظالم کے سامنے، دربار میں کھڑا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ جو ظلم ہوا ہے واقعہ کربلا میں، اس شخص کے بدن سے اس سر کو جدا کیا گیا، تو دوران نماز ہوا یہ معاملہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی بہن کو نصیحت کی تھی کہ میری بہن، میرا سر جدا بھی ہو جائے، چاہے مجھے شہید بھی کر دیا جائے، لیکن تم نے پردے سے باہر نہیں آنا۔ گویا حسین ابن علی پیغمبر کا نواسا اپنے خاندان کو پیغام دے کر جا رہا ہے، پردے کو بھی بچا کے جا رہا ہے، سجدے کو بھی بچا کے جا رہا ہے۔ اب جس انسان کی زندگی میں پردہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، حقیقی حسینی وہی ہے۔ صرف نام سے نعرے لگانے سے حسینی کوئی نہیں بنتا میرے دوست۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت حسین ہمیں پیغام دے کر گئے کہ سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ ادا ہوتا ہے۔ تو آج میرا مسلمان نام تو لے رہا ہے لیکن سجدے کیوں نہیں کر رہا؟ اس حسین کی دی ہوئی نماز کو کیوں نہیں ادا کر رہا؟ تو اسے میرے دوستو، اور پردے کو بھی بچا گئے، تو پردے کا پیغام ہمیں دے کر گئے، آج ہمیں بھی پردہ کرنا چاہیے، اپنی خواتین کو پردے کا سبق دینا چاہیے ہمیں۔